وہ اپنے ہاتھ پوری طرح سے کھینچنے لگا، اپنی رسی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حالت پہ ترس آتا تھا۔ زخمی ہاتھوں کو وہ بری طرح سے کھینچ رہا تھا جیسے رسی توڑ دے گا، لیکن وہ بہت موٹی رسی تھی، اتنا آسان نہیں تھا اس کو توڑنا۔ وہ کہنے لگا، بس آج کی رات ہے تمہارے پاس، آج کی رات اپنے گھر پہ گزار لو، کل کی رات تم میرے ساتھ گزارو گی۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے اور حمزہ مر جائے گا لیکن اپنی بات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج کی رات ہے، کل کی رات میں عیش کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی بات سن کے کچھ خوف محسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، تم خواہ مخواہ مجھے اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ کہنے لگا، شٹ اپ، میرے زخموں پہ مرہم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو کہ تمہیں میرا احساس ہے۔ کمرے سے باہر نکل جاؤ، ابھی کے ابھی، ورنہ میں پورے ہاسپٹل کو سر پہ اٹھا لوں گا۔ پتہ نہیں کیوں میں ڈر گئی، اس لیے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ بالکل چپ تھا، نہ وہ میڈیسن کے لیے چلایا، نہ اس نے کوئی شور شرابہ کیا۔ رات تک اس نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں، نہ کوئی تماشا کیا۔ ڈاکٹر منیر بھی حیران تھے کہ بنا میڈیسن اور انجیکشن کے وہ بالکل کنٹرول میں تھا۔ رات کو میں اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ صبح اپنے کام سے فارغ ہو کے جب میں اس کے کمرے میں آئی تو وہ بالکل حشاش بشاش بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ میں نے کہا، آج تو جناب کا موڈ کافی ٹھیک ہے۔ کہنے لگا، ہاں، میں سوچ رہا تھا شاید تمہاری بات ٹھیک ہے، مجھے سچ کو قبول کر لینا چاہیے، مجھے مان لینا چاہیے کہ جو جا چکا ہے وہ کبھی نہیں آتا۔ میں نے کہا، ویری گڈ، اتنی جلدی تم نے مان بھی لی۔